اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القمر کی آیت نمبر 33 سے شروع کرتے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا ہے، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط، بے شک ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا بھیجی جو کہ جس میں پتھر تھے، کنکر تھے پتھروں کے، اور مگر آل لوط کو ہم نے بچا لیا۔ إِلَّا آلَ لوط، مگر آل لوط پر نہیں بھیجی۔ نَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، اور ہم نے انہیں صبح ہی صبح بچا لیا، نجات دی ان کو ہم نے صبح ہی صبح۔ نعمت من عندنا، تو یہ ہم نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ کیا۔ یہ جو تھے نا قوم لوط، یہ لوط علیہ السلام کی اولاد تھی، اور یہ بہت سرکش قوم تھی۔ یہ ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ رہزنی کرتے تھے، ان کی بستی سے کوئی بھی مسافر جو تھا وہ بخریت نہیں گزر کے جا سکتا تھا۔ مسافروں کا مال لوٹ لیتے تھے، ان سے بدکاری کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ نے کیسے کیا عذاب نازل؟ ان پہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، وہ ان کو ہر طرح سے اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن وہ کسی صورت بھی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ تو پھر اللہ نے ان پر عذاب ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کذالک نجزی من شکرا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گھر والوں کو بچا لیا، جو آل لوط تھے نا ان کو بچا لیا۔ تو اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی باقیوں کو تباہ کر دیا، ان کو بچا لیا۔ شکر گزار تھے نا وہ لوگ، تو اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بچا لیتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، تو بے شک ہم نے انہیں ڈرایا، مطلب لوط کی قوم کو جو غلط کام کرتے تھے نا ان کو ڈرایا اپنی پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا پیغمبروں پر، ڈرانے والوں پر، متنبع کرنے والوں پر۔ وَلَقَدْ رَوَادُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان سے انتقام لینا چاہا یا ان کے گناہوں کی انہیں سزا دینی چاہی، تو اس صورت میں اللہ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب کا نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ نے چند فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کے طور پر بھیجا۔ وہ مہمان بن کے آئے نا ان کے گھر، تو وہ اصل میں وہ فرشتے تھے یہ اللہ نے بھیجے۔ جب ان کی قوم کو پتہ چلا کہ ان کے گھر ایسے خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں تو خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اپنے مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ ہم جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے سپرد خوشی خوشی کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر ان مہمانوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے ان پر ہاتھ ڈالا تو وہ فرشتوں نے ان آگے سے مزاحمت کی، تو
تو وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں اللہ نے نہ نکال لیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے ہی بستی سے نکل جائیں۔ ان کو نکلتے ہی اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو وہ آنکھیں ان کی جب نکل گئی تو انہیں تو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ کدھر جائیں، راستہ ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ جیسے تیسے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ تو یہ رات کا وقت تھا، تو رات ہی کو عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فذوقوا عذابی و نذر، بس چکھو میرے عذاب کا مزہ اور دیکھو میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ تم لوگوں کی مادری زبان میں بھی ہے، تو مادری زبان تو فوراً ہی ذہن نشین ہی ہوتی ہے۔ اگر دوسرا بھی کوئی ہدایت لینا چاہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اتنی آسان زبان ہے قرآن کی۔ وَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے، نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو یہ تو ہو گئی نا لوط علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی بات کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو بے شک آل فرعون کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، یعنی پیغمبر آئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ کام کرو، برے کام چھوڑ دو، تو ان کے کام تک جوں بھی نہیں رہیں گی۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی آل فرعون نے بھی۔ کلھا، سب کے سب نے ہماری آیات کو، تمام نشانیوں کو ہمارے جھٹلایا، انکار کر دیا ان سے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اخذ عزیز مقتدر، کیسے پکڑا ہم نے ان کو؟ جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے، یعنی بہت مضبوط شخص اور برسر اقتدار شخص پکڑتا ہے نا، ویسے ہم نے انہیں پکڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اکفارکم، کیا تمہارے کافر خیرن، بہتر ہیں، من اولیاکم، ان لوگوں سے، ام لکم براءتم فی الزبور، یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے صحیفوں میں، یا تمہارے کافر ہے اہل عرب سے اللہ مخاطب ہے کہ تم اہل عرب، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی نامہ دیا ہوا ہے صحیفوں میں جو لکھ کے آیا ہے۔ ام یقولون نحن جمیع، یا کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو مضبوط ہیں۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر مضبوط، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں۔ سَيُہْزَمُ الجَّمْعُ، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت۔ سَيُہْزَمُ الجَّمْعُ، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یہ لوگ۔
تو یہ سرداران مکہ سے کہا گیا ہے۔ کہ کیا یہ مکہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور قوم ہیں؟ اللہ کے سامنے تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے؟ تو پھر یہ جماعت جو یعنی یہ مکہ والوں کی، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، کہ عنقریب یہ جماعت جو ہے یہ شکست کھا جائے گی۔ يَوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اور بلکہ یہ قیامت جو ہے نا، یہ ایک بہت وعدے کا وقت ہے، جو کہ قیامت آفت بھی ہے اور بڑی تلخ بھی ہے، بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت تلخ بھی ہے۔ اس کے وعدے کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ جو سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ایک پیشین گوئی تھی جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی ہجرت سے 5 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کفار مکہ کو اپنی طاقت پر جو بڑا گھمنڈ ہے، یہ عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائیں گے۔ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مسلمان بہت تھوڑی مقدار میں تھے اور بہت دبے ہوئے تھے مکہ میں۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد 5 سال کے اندر یہ سب ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، 5 سال کے اندر انہوں نے شکست کھائی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، لیکن اللہ نے ایسے کرنا تھا، کر دیا۔ تو حالات تو ایسے تھے نا کہ جس سے یہ نظر آتا تھا کہ یہ ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوگا، تو اللہ نے تو پہلے قرآن میں بتا دیا تھا۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور باقی اہل ایمان شعبے ابی طالب میں قید تھے۔ قریش نے ان کے ساتھ معاشی اور معاشرتی جو ان کے ساتھ رابطے تھے وہ سب ختم کر رکھے تھے۔ ان حالات میں کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ 7 سال کے اندر یہ نقشہ ہی بدل جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ القمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر کون سی وہ جماعت ہے جو شکست کھائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں۔ کون سے الفاظ؟ وہی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ جزاک اللہ۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ شکست جس کی خبر دی گئی تھی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک جو مجرم لوگ ہیں، وہ گناہ گار لوگ ہیں، وہ تو گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نا ان کو چہروں کے بل آگ میں گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ تو اللہ کہے گا فذوقوا مس سقر، چکھو اب دوزخ کا مزہ۔ اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق۔
اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، وما امرنا، اور ہمارا جو حکم ہوتا ہے، اللہ جو حکم فرماتے ہیں نا، تو وہ کیسے پورا ہو جاتا ہے؟ ایک جیسے انسان پلک جھپکتا ہے نا، اپنے آنکھ کی پلک جھپکتا ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں، اس سے بھی کم وقت میں وہ اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ وَأَمْرُنَا، اور ہمارا حکم، إِلَّا واحداتن، ہمارا حکم مگر ایک ہے، ایک ہی دفعہ آنکھ کا جھپکنے کے برابر ہے، کا لمحن، جھپکنا، بالبصر، آنکھ کے جھپکنے کے جیسا ہے، جیسے آنکھ کو جھپکتے ہیں اسی وقت ایک دفعہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، ہمارا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، بے شک ہم نے ہلاک کیا تمہارے ہم مذہبوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے تو اتنے لوگوں کو ہلاک کیا جو کہ تمہارے ہم جنس تھے، تمہارے ہم مذہب بھی تھے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ قرآن آ گیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، کوئی ہے جو اس کو پڑھے اور نصیحت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر وہ چیز، فَعَلُوهُ، جو انہوں نے کی اس دنیا میں، فی الزبر، اعمال ناموں میں وہ درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو عمل یا بڑا ہو، سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنت و نہر، تو بے شک جو پرہیزگار ہے وہ جنت میں اور باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، پاک مقام میں، مقعد پاک، مقعد مقام، صدق سچا، یعنی پاک مقام پر، اندہ ملیک مقتدر، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو پرہیزگار ہیں نا لوگ، یہ جنت نہروں میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ پاک مقام میں، جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بالکل قریب۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ پلیز اپنی زندگیوں کو اس ڈگر کی طرف موڑ دیں جو قرآن سبق دیتا ہے، پھر ہی ہمیں مقصد حیات حاصل ہو سکتا ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس اینڈ وقت پر پہنچ جائے۔ تھینک یو۔